اللہ نے جو انبیاء بھیجے انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو اس کانے کذاب سے، جھوٹے کذاب سے، دجال سے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اور چونکہ آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام ان کی امت میں یہ شخص ظاہر ہوگا تو آپ نے زیادہ اس کی علامتیں بیان کی، زیادہ اس کو علم دیا اور زیادہ خوب سے اسے ڈرایا، بلکہ ایسی دعا کی تعلیم دی جس میں فتنہ دجال سے پناہ کی استدعا کی گئی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو بعض علماء نے وجوب پر معمول کیا، کہ بندہ نماز پڑھے تو نماز میں ضرور یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ تو اللہ کے نبی نے کتنے ایک موقت طریقے سے یہ دعا سکھائی، اور اس دعا میں فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی۔ فتنہ بہت بڑا ہے اور ایک مہلک ہے، ہر نبی نے ڈرایا، لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ شخص ظاہر ہوگا تو آپ نے زیادہ اس سے ڈرایا، زیادہ اس کی علامتیں بیان کی، حتیٰ کہ 3 سالوں کا ذکر کیا دجال کی آمد سے قبل۔ وہ 3 سال غربت اور فقر کے ہوں گے، اور دجال آئے گا 2 علامتوں کے ساتھ۔ ایک علامت یہ ہوگی کہ دنیا میں فقر کا راج ہوگا، فاقہ کشی کا، اور دوسرا جہل کا ایک دورہ ہوگا، لوگوں کے جہل سے فائدہ اٹھائے گا اور لوگوں کے فقر سے فائدہ اٹھائے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کی آمد سے 3 جو سال قبل ہوں گے، پہلے سال میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کی آدھی بارش روک لے گا، مانا آدھی فصل پیدا ہو۔ دوسرے سال میں 2/3 بارش روک لے گا، مانا 2/3 فصل کم ہوگی، 1/3 فصل پیدا ہوگی، اور تیسرے سال وہ 1/3 بارش بھی نہیں ہوگی، مانا ایک اناج کا دانہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ غربت پھیل جائے گی، فقر اور فاقہ کشی۔ تب دجال ظاہر ہے، لوگوں کا جہل اور لوگوں کا فقر، ان سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ خزانے اس کے پاس ہوں گے، روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے، اشاروں سے بارشیں برسیں۔ تبھی تو اتنا بڑا فتنہ ہے کہ لوگ اس فتنے میں گر جائیں گے، فتنے میں گر جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے زیادہ خبر دی، زیادہ ڈرایا اور اس کی علامتیں بیان کی۔ فرمایا کہ انہ اعور، وہ اعور ہے، ایک آنکھ سے کانا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، تمہارا رب آور نہیں ہے۔ آور کون ہوتا ہے؟ جس کی 2 آنکھیں ہوں مگر ایک آنکھ بند ہو، ایک آنکھ سے دیکھے، اور جو آور نہ ہو وہ دونوں آنکھوں سے دیکھتے۔ اس حدیث سے دونوں آنکھوں کا اس بات ہے، اور میں نے بتایا کہ ایک حدیث میں عینین کا ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی 2 آنکھوں کا، اور فرمایا کہ مکتوب بین عینیہ کافر، اور اس کی پیشانی پر ان 2 آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا۔ اس کافر کو ہر بندہ پڑھ سکے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، ہر بندہ پڑھ سکے، حجت قائم ہوگی۔ مگر اس کے باوجود بھی زیادہ لوگ دجال کے حلقے میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے ذمے یہ ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، اور یہ مسیح دجال جو ہے، اس کو مسیح اس لیے کہتے ہیں، یہ ممسوح العین تھا، یہ ایک آنکھ اس کی بند تھی، ایک آنکھ سے کانا تھا، ممسوح العین۔ یہ مسیح سیاحت سے، یہ پوری زمین کی سیاحت کرے گا 1 مہینے کے اندر، اور اس میں 1 دن 1 سال کا ہوگا، 1 دن 1 مہینے کا، 1 دن 1 ہفتے کا، اور باقی سارے دن آپ کے دنوں جیسے ہوں گے۔ پوری زمین کی سیاحت کرے گا مکہ اور مدینہ کے سوا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ لوگوں کے لیے فتنہ بنے گا مکہ اور مدینہ کے سوا۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگی، دائیں آنکھ اس کی کانی ہوگی، کأن عینہ عنبۃ طافیہ، گویا اس کی جو ایک آنکھ ہے جو منقع ہوتا ہے، سڑا ہوا انگور ابھرا ہوا، اس کی طرح اس کی ایک آنکھ ہوگی، باہر کو لٹکی ہوگی، اسے نظر کچھ نہیں ہوگا، کانا۔ اب اس کانے بندے کو شرم نہیں آتی، اپنے آپ کو رب کہتے، رب تعالیٰ کی صفت ہے، عینین اس کی حق ہے، اور کانا رب کیسے؟ اب یہاں تماشا آپ دیکھیں کہ لوگ اس علامت کو دیکھیں گے۔ کچھ علامتیں وہ ہوتی جن کا تعلق دلائل سے ہوتا ہے، چلیں دلائل کے فہم میں اشکال ہو سکتا ہے، دلائل کے فہم میں حجت پوری نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے۔ یہاں تو دلیل نہیں، مشاہدہ ہے،
کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، مشاہدے سے تعلق، نہ کوئی استدلال ہے، نہ کوئی نظر ہے، نہ کوئی نظر فی الادلہ ہے، مشاہدہ، پھر بھی لوگ اس کے حلقے میں شامل ہوں۔ یعنی ہدایت اور گمراہی کا تعلق اللہ سے، یعنی ایک چیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانا ہے، اس کو رب مان لیں گے، پیشانی پر کافر لگے پھر بھی مان لیں گے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ حق کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، ہدایت دینے والا۔ آج بھی آیات بینات موجود ہیں اس کی توحید پر، اس کے ایمان پر، فروعی مسائل پر، مگر لوگ سمجھنے سے قاصر۔ سگریٹ کی ڈبیا پر لکھا ہے اس سے کینسر ہوگا، لوگ پڑھتے ہیں پھر بھی کش پہ کش لگاتے ہیں، دیکھ رہے مشاہدہ، پھر بھی باز نہیں آتے۔ تو وہ دجال کتنے لوگ اس کے گرویدہ ہوں گے، کتنے اس کے حلقے میں شامل ہوں گے، حالانکہ دونوں علامتیں نظر آ رہی ہیں پھر بھی شامل۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے تصرفات، اشارے سے بارشیں برسا رہے، اشارے سے اناج پیدا کر رہے، لوگ کہیں گے بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا پہنچا، بارشیں برسا، اناج پیدا کر رہے، حتیٰ کہ وہ زندہ کرنا مارنا اس کا واقعہ بھی آتا ہے، لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جو آج ننگے دڑنگے محلوں جو ہے بہروپیوں کو مشکل کشا مانتے، نشے میں دھت، کوئی کتوں کی سرکار، کوئی بلیوں کی، کووں کی سرکار، لباس سے بے نیاز، اور لوگ اس کو مشکل کشا مانتے۔ تو دجال تو چلتی پھرتی ایک علامت، خزانے اس کے پاس، روٹیاں اس کے پاس، عذاب اس کے پاس، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے نعمتوں سے مالا مال کر دے، اشاروں سے اناج پیدا کرے۔ تو لوگ تو کہیں گے یہ سب سے بڑا مشکل کشا، گرویدہ ہو جائیں گے۔ مگر جن کے دلوں میں توحید راسخ ہے، توحید کامل، توحید کا نور، کتاب و سنت کا نور، وہ عدل اعلان دجال کا انکار کریں، ان دلائل کی روشنی میں، ان براہین کی روشنی میں عدل اعلان وہ دجال کا انکار کریں۔ تو یہ توفیق انہی کو ملتی ہے جن کے پاس کتاب و سنت کا نور ہو، اس علم کا خزانہ ہو۔ لیکن اگر جہل ہوگا، عقیدوں کی نجاست ہوگی، تو پھر وہ لوگ ایسوں کو بڑی جلدی مشکل کشا مانتے، جو ننگے فقیروں کو مشکل کشا مانتے ہیں، کتوں کی سرکار کو، بلیوں اور کووں کی سرکار کو مشکل کشا مانتے ہیں، لباس سے بے نیاز مشکل کشا مانتے ہیں، اپنے ہاتھ سے قبر کھودتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، منو مٹی اوپر ڈالتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب تو میرا مشکل کشا۔ کتنی بے وقوفی، کتنی حماقت ہے۔ تو یہ دجال کے فتنے سے عبرت لو کہ نشانی ظاہر موجود ہے، پھر بھی لوگ اس کے گرویدہ ہیں۔ اس کے بعد تصرفات کو اس کو کرامتیں کہیں گے، اس کو رب مانیں گے۔ تو اللہ کا خوف کرو۔ اصل چیز ہمارے لیے کتاب و سنت کی معرفت، یہ پتھر پر لکیر ہے اور کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ جس کو اللہ یہ نور دے دے اس کو توفیق مل گئی، جو اس نور بصیرت سے محروم ہے وہ ہر توفیق سے محروم ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو۔